اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے الترکیب کا سبق نمبر 10، اور اب تک جو ہے وہ اس سلسلے میں ہم لوگ تقریباً جو ہے وہ 14 ویڈیوز بنا چکے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ ہوگا ہمارا پارٹ نمبر 15۔ اب تک جو ہے وہ 1 سے لے کر 4 تک جو ہے وہ قواعد ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، اور پھر ان قواعد کے تحت جو مشق تھی، مشق نمبر 1، اس میں جو تراکیب تھیں وہ تمام کی تمام ہم لوگ حل کر چکے ہیں، اور اب ہم لوگ آج جو ہے وہ آغاز کرنے لگے ہیں قاعدہ نمبر 5 کا۔ تو دیکھتے ہیں کہ قاعدہ نمبر 5 کیا ہے۔ پہلے میں آپ کو ویسے ہی میں آپ کو پڑھ کر بتا دیتا ہوں جو مطلب کتاب میں لکھا ہے، بالکل سیم ایز اٹ از، کہ فاعل مظہر اگرچہ تثنیہ و جمع و فعل ہمیشہ واحد ہی رہے گا۔ پہلے اتنی بات کے اوپر جو ہے ہم لوگ جو ہے وہ وضاحت جو ہے وہ میں آپ کو دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ دیکھیں، اس کو آپ سمجھ لیں۔ دیکھیں، یہ ایک فعل ہے ضربہ، ٹھیک ہے؟ یہ ضربہ ایک فعل ہے، اور یہ فعل ماضی ہے، یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے۔ اچھا، اب جو ہے وہ ضربہ ایک فعل ہے، اب اگر فعل ہے تو فاعل تو ہوگا ہی ہوگا۔ یہ ہم لوگ شروع کے قواعد میں جو ہم نے پڑھا ہے نا 1 سے لے کر 4 تک، وہاں پہ یہ والی چیز ہم نے سمجھ لی تھی کہ اب یہاں پر اگر فعل ہے تو فاعل ہے، تو فاعل اگر ہے تو پھر کیا فاعل ہوگا؟ تو ہم نے یہ کہا کہ یہ پہلا والا ای صیغہ ہے، تو اس میں جو ہے وہ ایک ضمیر ہوتی ہے جو ہم لوگ کہتے ہیں یہ ضمیر مستتر ہے۔ اس ضمیر کو ہم لوگ کہتے ہیں ضمیر مرفوع، محل رفع میں واقع ہے، اس وجہ سے مرفوع کہتے ہیں، اور متصل، اور یہ اپنے عامل سے ملی ہوئی ہے تو اس وجہ سے متصل کہتے ہیں، اور جو ہے مستتر اس وجہ سے اسے کہتے ہیں کیونکہ یہ چھپی ہوئی ہے۔ تو ضمیر مرفوع متصل مستتر اس کا نام ہے، اور یہ ضمیر جو ہے وہ واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے، یہ ہوا ضمیر۔ اچھا، یہ اب ہوا ضمیر جو ہے نا، یہ بنتی ہے اس کا فاعل کب؟ کہ جب آپ کے سامنے صرف اور صرف ضربہ لکھا ہوا ہو، اور کوئی آگے جو ہے وہ کوئی اسم ظاہر، یعنی ظاہری طور پر کوئی اسم جو ہے وہ فاعل بنتا ہوا نظر نہ آ رہا ہو، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ اس ضربہ میں سے ہوا ضمیر نکالیں گے۔ یہ والی چیز جو ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر میں یوں کر کے لکھ دوں ضربہ زیدن، تو اب کیا ہوگا؟ اب دیکھیں، ضربہ فعل ہے، ٹھیک ہے؟ اب کیا ہوا ضمیر نکالیں، اس کو فاعل بنا؟ نہیں، اب اس کو فاعل بنانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ جو زیدن ہے یہ ہے اسم ظاہر، ٹھیک ہے؟ یہ اسم ظاہر ہے، اور یہ جو ہے نا یہ بھی اسم ہے، لیکن اس کو ہم لوگ کہتے ہیں اسم ضمیر۔ تو یہاں پر جو ہے اس والے صیغے میں یہ والی جو ترکیب ہے، اس میں جو ہے وہ اسم ضمیر فاعل بن رہا ہے، جبکہ یہاں پر کیونکہ اسم ظاہر فاعل بننے کی اہلیت رکھ رہا ہے، تو لہٰذا ہم لوگ اس کو اسم ظاہر کو ہی فاعل بنا رہے ہیں۔ تو یہاں پہ اسم ظاہر فاعل بن رہا ہے، تو بس اب آپ سمجھ گئے ہوں گے یہ دونوں ترکیب سے کہ اسم کے فاعل کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک تو ویسے تو 3 قسمیں ہیں، لیکن یہ کہ ابھی جو ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، جو ہمارے کام کی بات ہے وہ یہ ہے کہ کبھی جو ہے وہ فاعل جو ہے وہ ضمیر بن رہی ہوگی، اور کبھی جو ہے وہ فاعل جو ہے وہ اسم ظاہر بن رہا ہوگا۔ بس اگر فاعل بن رہا ہو تو ہم لوگ اسے کہیں گے مضمر، یعنی فاعل مضمر، ٹھیک ہے؟ اچھا، اگر جو ہے وہ اسم ظاہر فاعل بن رہا ہو تو ہم لوگ اس کو کہیں گے مظہر، یعنی فاعل مظہر، ٹھیک ہے؟ تو اب جو ہے یہاں پر ضمیر فاعل بن رہی ہے، تو ہم لوگ کہیں گے یہاں پہ ضمیر جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ بن رہی ہے فاعل، تو یہاں پر فاعل جو ہے مضمر ہے، یہاں پہ اسم ظاہر فاعل بن رہا ہے، تو یہاں پہ فاعل جو ہے وہ مظہر ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ جو قاعدہ ہے جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، دیکھیں، یہ ضربہ فعل ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ جو زیدن ہے نا، یہ والی مثال میں یہ جو زیدن ہے یہ فاعل ہے۔ اچھا، یہ جو فاعل ہے یہ واحد ہے یا تثنیہ یا جمع؟ تو آپ کہیں گے یہ واحد ہے۔ میں پوچھوں گا واحد کیوں ہے؟ آپ کہیں گے تثنیہ اور جمع کی اس میں کوئی علامت موجود نہیں ہے۔ یہ ایک مثال، یہ دوسری مثال میں آپ کو دیتا ہوں، یہاں پر بھی یہی والی میں آپ لے لیتا ہوں، ضربہ زیدانی، یہاں پہ میں نے تثنیہ کو جو ہے وہ بنایا، تو یہاں پہ ہم لوگ کہیں گے کہ یہ جو ہے فاعل جو ہے وہ ہے تثنیہ،
اس میں ظاہر ہے، فاعل مظہر ہے اور تثنیہ ہے. اور یہاں پر تیسری مثال میں آپ کو دیتا ہوں، ضربا زیدون، یہ ہے جمع. ٹھیک ہے. اچھا، یہ واحد، یہ تثنیہ اور یہ جمع، یعنی یہ اس میں ظاہر فاعل ہے، یہ واحد ہے، اور یہ اس میں ظاہر فاعل ہے اور تثنیہ ہیں، یہ بھی اس میں ظاہر فاعل ہے لیکن جمع ہے. لیکن آپ نے ایک چیز تو نوٹ کی ہوگی، یہاں پر یہ جو فعل ہے، یہ ضربا 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 ہے نا. مطلب تینوں جگہ پر جو ہے وہ، جبکہ اس میں اگر فاعل جو ہے یہاں پر اگر واحد ہے تو پھر فعل واحد ہونا چاہیے تھا، اور اسی طرح سے جو ہے یہاں پر فاعل تثنیہ ہے تو فعل بھی تثنیہ ہونا چاہیے تھا، اگر فاعل جمع ہے تو فعل بھی جمع ہونا چاہیے تھا. لیکن قاعدہ یہ ہے کہ جب بھی اس میں ظاہر فاعل بن رہا ہو، یہ ذہن میں رکھ لیں، یہی قاعدہ ہے جو ہم لوگ قاعدہ نمبر 5 پڑھیں نا، یہی والا قاعدہ. پھر میں آپ کو جو ہے نا وہ بالکل کتاب کے الفاظ سے جو ہے مطابقت کروا دوں گا. ابھی آپ اس کو سمجھ لیں کہ جب بھی اس میں ظاہر فاعل بن رہا ہو، چاہے فاعل واحد ہو، تثنیہ ہو یا جمع، فعل کیا رہے گا؟ فعل واحد ہی رہے گا. بس یہی والی بات یہ کہہ رہے ہیں قاعدہ نمبر 5 میں، کہہ رہے ہیں فاعل مظہر اگرچہ تثنیہ ہو، جمع ہو، واحد ہو، واحد کچھ بھی ہو، فعل ہمیشہ واحد ہی رہے گا. انہوں نے واحد کا ذکر تو نہیں کیا، لیکن یہ کہ میں نے آپ کو بتا دیا جب واحد ہے تو پھر واحد کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر واحد ہے تو فعل بھی واحد ہے، تو اس وجہ سے ذکر نہیں کیا. لیکن میں اس طرح سے یاد کر لیں تو اچھا ہے کہ اگر اس میں ظاہر فاعل بن رہا ہو، فاعل چاہے واحد ہو، تثنیہ ہو یا جمع، فعل کیا ہوگا؟ فعل ہمیشہ واحد ہی رہے گا. یہ والی بات تو ہماری سمجھ میں آ گئی. ٹھیک ہے. اب میں تھوڑا سا اس کو جو ہے نا یہ والی چیز، یہ والی ایکسپلین جو ہے میں نے یہاں پہ کر دیا نا اس کو، تو میں یہ والی چیز یہاں سے میں مٹا دیتا ہوں. اور اب آگے والی بات، قاعدہ تو اتنا ہی تھا، لیکن ایک خاص بات ہے، اور وہ یہ کہ ابھی آپ نے قاعدہ یہ بتایا کہ جب اس میں ظاہر فاعل بن رہا ہو تو فعل جو ہے وہ واحد رہے گا، چاہے اس میں ظاہر چاہے واحد ہو، تثنیہ ہو یا جمع، اگر اس میں ظاہر فاعل بن رہا ہو. اور یہ بات بھی ہم سمجھتے ہیں کہ جب اس میں ظاہر فاعل بن رہا ہوگا، جیسے یہاں پر یہ میں نے شروع میں بتایا تھا کہ جب اس میں ظاہر فاعل بن رہا ہوگا تو پھر ضمیر کو تو فاعل بنانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر کبھی کسی جگہ پر، اگر آپ کو یہ والی بات میں پڑھ دیتا ہوں پہلے جو کتاب میں لکھی ہے، لیکن اگر کسی مقام پر فعل اور اس کا ماں بعد اس میں ظاہر دونوں واحد نہ ہو، جیسے قرآن پاک کی ایک مثال ہے، اسر النجوى الذین ظلموا، اور ظالموں نے آپس میں خفیہ مشاورت کی. اس میں جو اسروا ہے یہ فعل ہے، اور یہ اسروا کا جو فاعل ہے وہ یہ واو ضمیر ہے، اور آگے جو ہے وہ الذین ظلموا، یہ جو الذین ظلموا ہے نا یہ اس کا فاعل بن رہا ہے. اور یہاں پر اسروا جو ہے یہاں پر فعل ہے تو واو ضمیر یہ بھی فاعل نظر آ رہی ہے. تو اب کیا کریں؟ یعنی فعل بھی جو ہے وہ جمع کا ہے، واحد کا نہیں ہے، اور جو ہے اس میں ظاہر جو ہے یہ بھی جمع کا ہے، یہ بھی جو ہے وہ واحد نہیں ہے. یہی کہہ رہے ہیں نا. لیکن اگر کسی مقام پر فعل اور اس کا ماں بعد اس میں ظاہر دونوں واحد نہ ہوں، ٹھیک ہے، تو پھر کیا کریں گے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ اب آپ کے پاس ترکیب کے 2 طریقے کار ہیں. ایک تو اس میں ظاہر کو مبتدا اور ماقبل فعل کو نہیں، پہلے والا طریقہ کار یہ ہے کہ اس میں ظاہر کو ضمیر فعل سے بدل بنا دیں. میں آپ کو ترکیب کر کے بتاتا ہوں، پھر آپ کو اچھے سے سمجھ میں آئے گا. دیکھیں، یہ پہلی والی صورت میں لکھ بھی دیتا ہوں یہاں پر آپ کے آسانی کے لیے. پہلی صورت کیا ہوگی اس میں، کس میں؟ یہاں پر اسر النجوى الذین ظلموا میں. پہلے تو اسروا کو آپ پہچان لیں. میں یہ کہتا ہوں یہ اسروا فعل ہے اور یہ جمع مذکر غائب ہے فعل، اور عام طور پر اگر آگے اس میں ظاہر نہیں ہوتا تو واو ضمیر کو ہم لوگ جو ہے وہ فاعل بناتے ہیں. اور یہ جو ہے نا یہ نجوا جو ہے نا یہ مفعول بن رہا ہے.
اور یہ جو الذین ظلموا ہے نا، الذین ظلموا، یہ الذین اس میں موصول ہے، اور ظلموا پھر فعل ہے، پھر یہ فعل اور پلس فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر یہ جملہ بن رہا ہے، اور جملہ بننے کے بعد یہ کیا بن رہا ہے، اس میں موصولہ نہیں، فعل اپنے فاعل سے مل کر یہاں پہ جو ہے نا یہ جملہ بن رہا ہے، پھر جملہ بننے کے بعد یہ بن رہا ہے جملہ، پہلے لکھ ہی دیتا ہوں میں آپ کے آسانی کے لیے کہ جملہ، اور پھر جملہ بننے کے بعد صلہ بن رہا ہے۔ اب یہ اس میں موصول، یہ اپنے صلے سے مل کر، یہ اس میں موصول اپنے صلے سے مل کر یہ بن رہا ہے فاعل۔ کس کا فاعل بن رہا ہے؟ یہ بن رہا ہے اسروا کا فاعل۔ اب آپ کہیں گے اسروا کا فاعل بن رہا ہے تو پھر واو ضمیر کا کیا کریں؟ تو یہ والی جو واو ضمیر ہے یہ بھی جمع کی ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ اب یہ بھی بتایا کہ لیکن اگر کسی مقام پر فعل اور اس کا ما بعد اس میں ظاہر دونوں واحد نہ ہوں، یہاں پہ یہ فعل بھی واحد نہیں ہے اور اس میں ظاہر بھی جو ہے وہ بھی واحد نہیں ہے، جبکہ آپ نے ابھی قاعدہ یہ بتایا تھا کہ اس میں ظاہر اگر فاعل بن رہا ہو تو فعل جو ہے چاہے فعل جو ہے وہ ہر حالت میں واحد رہے گا، چاہے اس میں ظاہر واحد ہو، تثنیہ ہو یا جمع، جب اس میں ظاہر فاعل بن رہا ہوگا۔ اب یہاں پہ اس میں ظاہر فاعل بن رہا ہے اور فاعل جو ہے وہ جمع ہے، اور جبکہ پیچھے فعل کو واحد آنا چاہیے تھا لیکن فعل جو ہے وہ واحد نہیں آیا بلکہ فعل بھی آپ جمع لے کر آ گئے۔ تو اب ایسی صورت میں دو ترکیبیں ہو سکتی ہیں، دونوں ترکیبوں میں سے پہلی صورت یہ ہے کہ آپ واو ضمیر کو آپ بنا دیں مبدل منہ، اور اسے الذین ظلموا یہ جو ہے نا اس کو آپ بنا دیں مبدل، اور بدل بھی کہتے ہیں نا اس کو، یہی قاعدے میں تو یہ لکھا ہے۔ تو پھر یہ مبدل اپنے مبدل منہ سے مل کر اب کیا بنے گا؟ یہ بنے گا فاعل، اس کو آپ ہٹا دیں۔ یہ مبدل اپنے مبدل یعنی یہ واو ضمیر جو ہے یہ مبدل منہ بن جائے گی، اور یہ جو ہے الذین ظلموا یہ کیا بن جائے گا؟ یہ بن جائے گا بدل، یا پھر یہ کہ مبدل، پھر مبدل اپنے مبدل منہ سے مل کر جو ہے پھر اسروا فعل کا بن جائے گا فاعل۔ یہ پہلی صورت ہے۔ اچھا دوسری صورت کیا ہے؟ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ ایسا کریں، اس کو میں مٹا دیتا ہوں، ٹھیک ہے، اس کو میں مٹا دیتا ہوں، اور اب جو ہے آپ ایسا کریں کہ یہ اسروا فعل ہے اور یہ نجوا جو ہے نا یہ ہے مفعول، ٹھیک ہے، اسروا فعل ہے اور یہ واو ضمیر اس کا فاعل ہے اور النجوا مفعول ہے، اور پھر یہ فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر یہ بن گیا جملہ فعلیہ خبریہ، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو الذین ظلموا ہے یہ اس میں موصولہ اپنے صلے سے مل کر، یہ اس کا صلہ ہے نا، یہ اس میں موصولہ، پھر یہ اپنے صلے سے مل کر یہ بن گیا معرفہ، کیونکہ اس میں موصول اپنے صلے سے مل کر معرفہ بنتا ہے۔ اب میں یہ آسانی کے لیے لکھ رہا ہوں، میں آپ کو ڈائریکٹ بھی میں بات کر سکتا تھا۔ معرفہ بنانے کی وجہ یہ کہ اب میں اس کو بنا رہا ہوں مبتدا، اب میں اس کو بنا رہا ہوں مبتدا مؤخر کی قید میں اس وجہ سے لگا رہا ہوں کیونکہ یہ مبتدا بعد میں آیا، اور یہ جو پورا کا پورا جملہ جو ہے یہ جملہ نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے، تو اس کو میں بنا دوں گا کیا؟ اس کو میں بنا دیتا ہوں خبر مقدم، ٹھیک ہے۔ اب یہ مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر پھر کیا بن جائے گا؟ جملہ اسمیہ خبریہ بن جائے گا۔ یعنی اس پہلے والے کو میں کیا بنا دوں گا؟ یہ دوسری صورت بتا رہا ہوں، پہلے والے کو میں بتا دوں گا کیا؟ اس کو میں بنا دوں گا خبر مقدم، اور یہ دوسرے والے کو میں بنا دوں گا یہ مبتدا مؤخر، پہ مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بن جائے گا۔ تو الحمدللہ یہ ہمارا قاعدہ نمبر 5 جو ہے اس میں ہم لوگوں نے یہ سیکھا پہلی بار کہ فاعل اگر اس میں ظاہر ہو، فاعل اگر مظہر ہو تو فاعل چاہے واحد ہو، تثنیہ ہو یا جمع، فعل جو ہے وہ واحد رہے گا، لیکن کسی مقام پر جو ہے وہ فعل اور اس میں ظاہر دونوں جو ہے وہ واحد نہ ہو تو پھر ترکیب کے دو طریقہ کار ہو سکتے ہیں۔ پھر آپ جو ہے وہ فعل کی ضمیر سے اس میں ظاہر، ان دونوں کو جو ہے فعل کی ضمیر کو جو ہے وہ آپ مبدل منع بنا دیں، اور جو ہے وہ اس میں ظاہر کو آپ بدل بنا دیں، پھر مبدل اپنے مبدل منع سے مل کر پھر فعل کا فاعل بنا دیں۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ فعل کو فاعل کے ساتھ ملا کر
جو بھی اس میں ضمیر ہے وہ جو فاعل بن رہی ہے اس کے ساتھ ملا کر آپ اس کو خبر مقدم بنا دیں، اور جو اس میں ظاہر ہے اس کو آپ بنا دیں مبتدا مؤخر۔ پھر ایسی صورت میں مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بن جائے گا۔ تو الحمدللہ یہ ہمارا قاعدہ نمبر 5 جو ہے وہ مجھے امید ہے کہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا، جہاں تک میں نے کوشش کی ایکسپلین کرنے کی، اور مجھے امید ہے کہ آپ بہت اچھی طرح سے اسے اپنے ذہن میں رکھ لیں گے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔